ظاہر کا رافضی منہج سے آپ واقف ہی نہیں ہے. اپنے پمفلٹ کے اندر اس نے عثمان رضی اللہ کی خلافت کو خلافت مفتونہ لکھا ہے, فتنے والی خلافت. کبھی لکھا اس نے علی رضی اللہ کے بارے میں, کبھی ایسا بولا ان کے بارے میں. وہاں یہ معنی نہیں کر سکتا کہ آزمائش والی خلافت, خلافت مفتونہ لکھا اس نے. آپ کہتے ہیں کہ وہ خلفائے راشدین مانتا ہے, عثمان تو خلیفہ راشد مانتا ہے. یہ قذاب تو پہلے معاویہ رضی کو رضی اللہ عنہ بھی کہتا تھا, اب کہتا ہے کہ میں تو دل پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں. یہ سارا منہج اس کا اسی تقیہ بازی پر ہے, منافقت پر ہے. تو آپ اسے دھوکہ خود بھی نہ کھائیں اور لوگوں کو بھی دھوکہ نہ دیں. اپنے پمفلٹ میں لکھا ہے خلافت مفتونہ, فتنے والی خلافت, عثمان رضی اللہ کی خلافت کو لکھا اس نے. اور اسی طریقے سے اپنوں کو نوازتے تھے. بار بار کئی ویڈیو میں کہا ہے کہ عثمان رضی اللہ اپنوں کو نوازتے تھے, اپنوں کو نوازتے تھے. وہ تو اطعان کرتا ہے عثمان رضی ہر اللہ شخص کی ایک مینٹالٹی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا جی. جیسے حضرت عمر نے حضرت عثمان کے بارے میں کہہ دیا نا, وہ خدا عثمان پر رحم کرے کہ وہ قریبی رشتہ داروں کو نوازے گا. ابو داؤد 4656. پہلے روحانی خلیفہ علی رضی اللہ تھے, اور سیاسی طور پر پولیٹیکلی جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ خلیفہ تھے. تو خلفائے راشدین کی تو اس نے تقسیم کر رکھی ہے, روحانی اور سیاسی. تو یہ کہاں آپ کہتے ہیں. باقی رہی بات شاملہ ظہیر کے حوالے سے, تو بھائی جیسے آپ خود لوگ اس چیز کے قائل ہیں اور آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں, بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا نہیں کہتا, بلکہ انجینئر نے کبھی شیعہ روافض کو کافر نہیں کہا, تو اس منہج کے مطابق بھی وہ ان کی ذریت کا اور اس کا تو بنتا ہی نہیں ہے نا شاملہ ظہیر کے اوپر اس وجہ سے تان کرنا, کہ اگر انہوں نے شیعہ بھائی کہہ دیا تو اس وجہ سے تان کرنا تو بنتا ہی نہیں ان کا. کیونکہ وہ کہتے ہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ, جاہل آدمی اس کے علم میں بات نہیں ہے تو اس کو آپ کافر نہ کہیں. تو اگر انہوں نے ایسا کہہ دیا تو پھر تان کس بات کے. باقی اس کا رافضی منہج خلفائے راشدین کے بارے میں اس نے کیا کیا کہا ہے, وہ تو میں نے آپ کو 2 ایگزامپل دیے. خلافت مفتونہ سمارے طرح کی خلافت فتنوں والی, اور جو ہے وہ ابو بکر مسلمانوں کے پہلے روحانی خلیفہ نہیں ہے. تو یہ خلفائے راشدین مانتا ہے, یہ اہل سنت کا منہج ہے. یہ تو اہل سنت کا منہج ہی نہیں بھائی. جی انجینئر کی وجہ سے اتحاد امت ہو رہا ہے. انجینئر ایک طرف کہتا ہے کہ تم لوگ, تمہارے بڑے اپنے ناموں کے کلمے پڑھاتے تھے, دوسری طرف کہتا ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھو, اور تیسری طرف اپنے استاد اسحاق جالوی کو رحمہ اللہ کہتا ہے, جبکہ وہ ختم نبوت کا ڈاکو تھا. وہ کہتا ہے اس امت میں نبوت جاری ہے. قادیانی حضرات کا سب سے بڑا ہتھیار جدا مقابلہ کسی ملا کو نہیں, وہ یہ ہے کہ رسول کریم جو تسی آندے کہ آپ آخری نبی ہے, کہ آپ دی امت نبی بند ہو گئے. یہ رسول اللہ دی شان ہوئی ہے کہ گستاخی ہوئی. رسول اللہ ابراہیم علیہ السلام دی نسل سے نبی جمن ابراہیم علیہ السلام تو بعد رسول اللہ آگے نبی کرتے بند, نبی پاک دی امت پڑے کی رہ گیا. بہت خطرناک سوال ہے. ارے تو جان ہی ہر کوئی چھڑا سکتا, میں ہی صرف چھڑا سکتا جنہیں شیخ ابن عربی پڑھیا دین سمجھا بھائی کوئی بندہ نہ کہے کہ نبوت بند ہے. اے خطرناک گل ہے. ایک کہو کہ منصب نبوت بند ہے, پوسٹنگ نہیں ہونی ان کوئی, اعلان نہیں کوئی شخص کر سکتا کہ میں نبی ہوں نہ لوگوں کو میں منو, یا اپنے بارے کہہ جڑا نہیں منتا کافر ہے. اے گل نہیں, اے ختم. ایک ہی ہے منصب نبوت, مگر ڈگری مرتبہ کمال سب موجود. امت فیض نہیں بند, یا نبوت دائمان کرنا چاہیے. اس امت کے اندر بھی نبوت جاری. یہ اتحادی امت ہو رہا ہے. بالکل آپ قادیانیوں کو بھی اتحاد کریں اور روافض شیعہ سب کے ساتھ اتحاد کریں. آپ ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں. اس نے روافض کے پیچھے نماز پڑھی ہے, اور آپ کو معلوم ہے روافض کے عقائد کیا ہے. مبارک کو تمہیں ایسا اتحاد امت, ٹھیک ہے. حضرت عائشہ کے اوپر, امت کی ماں کے اوپر خنزیر کا پاؤں, طلحہ زبیر عائشہ وشہ کے اوپر خنزیر کا پاؤں. ویڈیو دوبارہ لگا دو. اس میں وہ ظہور احمد فیضی صاحب کی بات ایڈ کروں گا. انہوں نے بڑی پیاری بات کی, خود بریلوی عالم ہے, انہوں نے بریلیوں کو پھکی دی کہ تم لوگ کہتے ہو کہ جو شیخ عبد القادر جیلانی کا پاؤں اپنی گردن پہ نہ مانے وہ اللہ کا ولی نہیں ہے, جو ان کی بیعت کا پٹا اتار دے وہ اللہ کا ولی نہیں ہے, کیونکہ تمام اولیاء کی گردن پہ ان کا پاؤں ہے. جو انہوں نے کہانی بنائی ہوئی ہے, وہ کسی غوثیہ میں بھی لکھی ہوئی ہے, ہم تو نہیں مانتے. انہوں نے کہا کہ جو عبد القادر جیلانی کی بیعت نہ کرے, ان کا پاؤں اپنی گردن پہ نہ مانے, اس کو کہتے ہو کہ تمہاری گردن پہ خنزیر کا پاؤں, اور تو مردود بارگاہ. اور جو مولا علی کی بیعت نہ کرے, الٹا ان کے خلاف تلوار اٹھائے, اوہی گردن ہوتے کس خنزیر دا پیر ہوتے, سورہ دا سور کوئی ہونا چاہیے, کسی وابی دا پیر ہونا چاہیے. اتحاد امت ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. حوض کوثر پہ صحابہ کو بلا کے جہنم میں بھیج دیا جائے گا. یہ اتحاد امت ہو رہا ہے. طلحہ عائشہ زبیر جہنم کی طرف بلانے والے تھے. اتحاد امت ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. میں اگر رضی اللہ عنہ کہتا ہوں تو میں باغی بھی کہتا ہوں. میں حضرت طلحہ, زبیر, سیدہ عائشہ, حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اجمعین وعلیہم السلام اجمعین, ان سب کو حضرت علی کی حکومت کا باغی بھی کہتا ہوں. میں حضرت طلحہ, زبیر, سیدہ عائشہ, حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اجمعین وعلیہم السلام اجمعین, ان سب کو
حضرت علی کی حکومت کا باغی بھی کہتا ہوں، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائیں گے، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی۔ میں کہتا ہوں رضی اللہ عنہ کہہ کے یہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کہتے ہیں اتحاد امت، وہ کہتے ہیں کہ بریلوی سارے وہ کلمہ کو مشرک ہے، شیعہ بھی کلمہ کو مشرک ہے، جو یالی مت کا وہ شرک ہے، ہم بھی اس کو شرک مانتے ہیں۔ وہ تو پاکستان میں ہے ہی اکثریت بریلویوں کی، وہ تو کہتے ہیں سارے مشرک ہے۔ تو یہ اتحاد سب سے بڑا فتویٰ ہی کسی پہ لگانا وہ شرک کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے نزدیک تو پاکستان کا 18 کروڑ بندہ مشرک ہے۔ تو اتحاد امت کی کون، ہم پہ تانے دیتے ہیں اتحاد امت کے ہم قائل نہیں ہے، وہ اتحاد امت کا قائل ہے جو کہتا ہے سارے غلط ہے، جو کہتے ہیں احمد بن حنبلی فراڈی تو امت فراڈ کی ہے، امام ترمذی بھی ناسبی تھا، اہل بیت کا دشمن تھا، یہ اتحاد امت ہے؟ ہاں تو میرے بھائی پھر آپ نے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیے نا جاہل کو، مان گئے آپ شامل ہے کو جاہل، اس کی ڈگری یعنی فارغ ہوگی نا، پھر یعنی وہ عالم نہیں رہا، وہ جاہل ہو گیا۔ آپ نے کہا ابھی اپنے سے اپنے میسج میں کہہ کے جاہل کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیا جاتا ہے کہ اس کو نہیں پتا، یعنی آپ مان گئے کہ شامل ہے کو نہیں پتا کہ شیعہ رافضی اور مشرکین ہیں، اس کو نہیں پتا کہ وہ اس طرح، اس لیے اس نے ان کو بھائی کہا ہے۔ کل کو یہی شیعہ کافر کہتے تھے اور کہتے تھے مشرکوں کے ساتھ ہم نہیں بیٹھ سکتے، آج وہ بھائی کہہ رہے ہیں، تو اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہیں کہا جاتا، اس کو اپنا موقف بدلنا کہا جاتا ہے۔ یا تو وہ اعلانیہ رجوع کرے اپنے موقف سے کہ میرا پرانا موقف جو ہے نا وہ جاہلانہ تھا اور اب میں نے اپنا موقف بدل کر شیعہ کو بھائی بنا لیا ہے نا۔ دیکھیں اگر خارجیوں کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے نا، اگر عبداللہ بن عمر کا فتویٰ موجود ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں کہ خارجیوں کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے، تو جب خارجیوں کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے تو رافضی تو شیعی کوئی نہیں، اہل حدیث شیعی کوئی نہیں، بریلوی شیعی کوئی نہیں، دیوبندی شیعی کوئی نہیں۔ اگر خارجیوں کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے تو رافضی تو شیعی کوئی نہیں، اہل حدیث شیعی کوئی نہیں، بریلوی شیعی کوئی نہیں، دیوبندی شیعی کوئی نہیں۔ جب خارجیوں کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے تو رافضی تو شیعی کوئی نہیں، اہل حدیث شیعی کوئی نہیں، بریلوی شیعی کوئی نہیں، دیوبندی شیعی کوئی نہیں۔ اگر خارجیوں کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے تو پھر یہ جو اسلام کے اندر سب مسلمان ہیں صرف اپنے اپنے کچھ عقائد کی وجہ سے علیحدہ ہو گئے ہیں، ان کے پیچھے جو ہے نا زیادہ حوصلے کے ساتھ نماز ہو سکتی ہے۔ اگر خارجیوں کے پیچھے ہو سکتی ہے تو پھر تو ان کے پیچھے بدرجہ اولا نماز ہو سکتی ہے۔ یہ ہوائی فائرنگ یہاں نہیں کریں، ہم جانتے ہیں عبداللہ بن عمر کے فتویٰ کو اور اس کی سند کو بھی جانتے ہیں۔ آپ یہاں پر عبداللہ بن عمر سے لے کے اس فتویٰ کی سند لگائیں، یہاں پر سنن کبریٰ سے بھی لگائیں، اور یہاں جہاں آپ کے پاس ہے، جہاں آپ کوشش کر سکتے ہیں لگائیں ہمارے سامنے، میں آپ کو بتاؤں عبداللہ بن عمر کے فتویٰ کی سند کی حیثیت کیا ہے۔ خارجیوں کے پیچھے نماز خارجی جہنم کے کتے اور کہتے ہیں اس کے پیچھے نماز۔ دیکھیں میرے بھائی بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہم صحابہ، وہ جو کہتے ہیں کہ کوئی صحابہ کو گالی یعنی کافر کہے تو ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے، کیوں؟ کیونکہ وہ دین کی بنیادوں میں قائم ہے۔ کسی صحابی ایک مسلمان کو کافر کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس کو نہیں علم ہے، اس کے علم میں نہیں ہے، وہ جاہل ہے، اس کو نہیں پتا کہ اس کے کتنی قربانیاں موجود ہیں اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہوئی ہے، اور وہ آخری وقت تک جو ہے نا ایمان پر یعنی اس کی وفات ہوئی ہے، تب بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جاتا ہے۔ آپ اگر کہتے ہیں شامل ہے سے فتویٰ لیا جائے، شامل ہے کبھی فتویٰ کا قائل نہیں ہوگا اس معاملے میں، کیوں؟ کیونکہ اس کے اپنے عقائد ہیں، اس کو پتہ اس کے عقیدے کیا ہیں، اس کو پتہ اس کا عقیدہ کہ شیعہ کافر ہیں، پھر بھی اس نے شیعہ کو بھائی کہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے مفاد کے لیے شیعہ کو بھائی کہہ رہا ہے، انجینئر کے خلاف سب کو ایک کرنے کے لیے شیعہ کو بھائی کہہ رہا ہے، تب اور یہ بھی تقیہ کر رہا ہے۔ آپ مجھے تانا دے رہے ہیں، شیعہ کو تانا دیتے ہیں تقیہ کرنے کا، تو پھر تو سب سے بڑا تقیہ اس نے خود کیا ہے، شاملہ ہی نے کیا۔ مبارک ہو تم اس طرح کے یار جھوٹی روایتیں بیان نہ کرو جو اللہ تعالیٰ سے بھی مستدرک میں لے کے آتے ہو کہ انہوں نے کہا نہیں یہ کافر نہیں ہے، مسلمان ہے، یہ روایت ضعیف ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی نے خارجیوں کے بارے میں حدیث ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے، اسلام سے۔ اللہ کے نبی کی واضح فتویٰ ہے خارجیوں کے بارے میں، وہ اسلام سے اس طرح نکلیں گے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری وغیرہ کی۔ کہتے ہیں تھوڑے سے عقیدوں میں اختلاف ہے، اچھا قرآن عثمان نے چینج کر دیا خیانت کر کے، تھوڑا سا اختلاف ہے، ہمارے 12 اماموں پہ فرشتے اترتے ہیں، تھوڑا سا اختلاف ہے، شرک کرنا ایک چھوٹا سا اختلاف ہے۔ مبارک ہو تمہیں اس طرح کے مسلمان، پڑھا کرو۔ اچھا قرآن عثمان نے چینج کر دیا خیانت کر کے، تھوڑا سا اختلاف ہے، ہمارے 12 اماموں پہ فرشتے اترتے ہیں، تھوڑا سا اختلاف ہے، شرک کرنا ایک چھوٹا سا اختلاف ہے۔ مبارک ہو تمہیں اس طرح کے مسلمان،
पढ़ा करो नमाजें तुम उनके पीछे। भाई सारी बातें छोड़ें, बस बातें होती रहेंगी आपसे, छोड़ें आप खारजियों के पीछे नमाज, इसकी सही सनद लगाएं एक। भाई कोई बात होगी नहीं जब तक एक सही सनद नहीं पेश की जाएगी कि खारजियों के पीछे नमाज जायज़ है। एक सही सनद पेश की जाएगी। इसने कहा ना मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा, इसको कहीं लगाएं हमारे सामने, वो रवायत लगाएं। इंजीनियर पर ऐसे ही मान लाते हो जैसे अल्लाह की किताब कुरान पर ही मान लाया जाता है। आंखें बंद करके जहालत नहीं तो और क्या, लगाओ यहाँ पर सनद। भाई कोई बात होगी नहीं जब तक एक सही सनद नहीं पेश की जाएगी कि खारजियों के पीछे नमाज जायज़ है। एक सही सनद पेश की जाएगी। इसने कहा ना मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा, इसको कहीं लगाएं हमारे सामने, वो रवायत लगाएं। इंजीनियर पर ऐसे ही मान लाते हो जैसे अल्लाह की किताब कुरान पर ही मान लाया जाता है। आंखें बंद करके जहालत नहीं तो और क्या, लगाओ यहाँ पर सनद। जी जी, इनसे पूछें कि खारजियों के पीछे नमाज, अब्दुल्ला बिन उमर ने फतवा दिया खारजियों के पीछे नमाज, उसकी एक सही सनद पेश करनी है। उस लानती खंजीर मिर्जा ने तो वो तदलीस वाली रवायत पेश की है। खुद 1.5 घंटे का लेक्चर यूट्यूब पे मौजूद है कि तदलीस वाली रवायत ज़ईफ़ होती है। उसमें अब्दुल्ला बिन उमर की तदलीस वाली रवायत पेश कर दी उसने जालिम ने, और ये उसको उठाई फिरता है कि खारजियों के पीछे नमाज। नहीं मुशरिक होता रहे, कलमा को मुशरिक। ये जो इमाम अहमद बिन हंबल और इमाम तिरमिज़ी वाली बात की है, इसका आप हवाला दें। और दूसरी बात ये है कि आप कह रहे हैं कि आपने अभी अपने पिछले वॉइस मैसेज में कहा कि शिया मुशरिकों को हम भाई नहीं कहते। तो अब जब इंजीनियर ने उन्हें कलमा को मुशरिक कह दी तो आप कह रहे हैं कि ये कलमा को मुशरिक क्यों कह रहे हैं उन्हें? आप उन्हें कुल्ली मुशरिक मान रहे हैं। कुल्ली मुशरिक होता रहे, कलमा को मुशरिक होता है। कुल्ली मुशरिक वो है जो जिसने जाना ही जहन्नम में, जिसकी और कोई वो नहीं है। लेकिन ये कुल्ली मुशरिक नहीं, जुज़वी मुशरिक है। इनके अंदर जुज़्व है शिर्क का कि ये अल्लाह के सिवा किसी को पुकारने के कायल हैं, लेकिन ये करते इबादत अल्लाह की है। अल्लाह के सामने सजदा करते हैं, अल्लाह को ही अपना रब, अपना माबूद मानते हैं। लेकिन सिर्फ उनके अंदर जुज़वी शिर्क ये है कि वो दुआ के अंदर वाला मामला जो है ना, वो दूसरों को शरीक ठहरा बैठते हैं, वो भी अपनी जहालत की वजह से। तो अगर आपके अकायद पे यानी आपके नज़रिए को देखा जाए तो फिर तो इत्तेहाद उम्मत हो गया, इत्तेहाद उम्मत। फिर तो सुन्नी शिया भाई बन गए। फिर तो जो है ना, शिया ने भी जहन्नम में जाना है, बरेलियों ने भी जहन्नम में जाना है, देवबंदियों ने भी जहन्नम में जाना है। सिर्फ फ़िरक़ा हक़, फ़िरक़ा इस्लामिया, फ़िरक़ा अहले हदीस ने सिर्फ जन्नत में जाना है, अगर आपके अकायद को देख लिया जाए। आवाज तुमने की है ना, खातियों में नमाज होती है, रवायत तुम पेश करो। दावा तुम्हारा था ना, मैं तुम्हें पता ही नहीं हदीस किधर लिखी हुई, क्या हदीस। और वैसे सुनी सुनाई पे फिर ये तो झूठी की निशानी है। सुनी सुनाई बात तो आगे बयान करे तो झूठे साबित होते हो कि सुनी सुनाई बात लेके तुम आगे चलते हो, पता ही नहीं हदीस किधर लिखी हुई है। आवाज तुमने की है ना, खातियों में नमाज होती है, रवायत तुम पेश करो। दावा तुम्हारा था ना, मैं तुम्हें पता ही नहीं हदीस किधर लिखी हुई, क्या हदीस। और वैसे सुनी सुनाई पे फिर ये तो झूठी की निशानी है। सुनी सुनाई बात तो आगे बयान करे तो झूठे साबित होते हो कि सुनी सुनाई बात लेके तुम आगे चलते हो, पता ही नहीं हदीस किधर लिखी हुई है। भाई आपका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं, आप पहले सनद लाएं खारजियों वाली, इंशाल्लाह आपका ज़हनी तवाज़ुन वहीं पर और हाज़मा भी ठीक हो जाएगा। बाकी जो है कलमा गो मुशरिक और कुल्ली मुशरिक, वमन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रम अल्लाह अलैहिल जन्नह, जिसने भी शिरक किया अल्लाह ने उस पर जन्नत को हराम कर दिया। बात ख़त्म हो गई। गले लगाए बैठो इन कलमा गो मुशरिकों। जी असल में दूसरे भाई ने सनद जो है इससे लेनी है, जो इसने कहा खारजियों के पीछे नमाज होती। दूसरा भाई तो भी उससे मुतालबा कर रहा है, जिसको आपने टैग कर दिया। तुमने शिर्क की तकसीमें की है ना, एक कुरान और हदीस से साबित करो, ठीक है? ये साबित करो कुरान और हदीस से, ये शिर्क की तुमने तकसीमें किया क़यामत तक के लिए टाइम। तुमने शिर्क की तकसीमें की है ना, एक कुरान और हदीस से साबित करो, ठीक है? ये साबित करो कुरान और हदीस से, ये शिर्क की तुमने तकसीमें किया क़यामत तक के लिए टाइम। तुमने शिर्क की तकसीमें की है ना, एक कुरान और हदीस से साबित करो, ठीक है? ये साबित करो कुरान और हदीस से, ये शिर्क की तुमने तकसीमें किया क़यामत तक के लिए टाइम। भाई इससे सनद मांगे, खारजियों वाली सनद मांगे, कोई बात नहीं करें, बस बात खत्म। जब आप बात को जाएंगे एक तरफ कलमा को मुशरिक, दूसरे इसको कहे कि खारजियों के पीछे नमाज, अब्दुल्ला बिन उमर का वो फतवा पेश करो सही सनद के। देखिए बिल्कुल इसने बोला ना कि इसे बड़े फख्र से बोला था, बरेलवी तो शाही कोई नहीं, खारजियों के पीछे नमाज हो जाती है। तो उसे कहा ना वो रवायत रखे, क्या भी कहेगा नहीं, मैंने तो अली मिर्जा से सुना था। तो हम वही कहते हैं कि जो वो थूकता है आप लोग वही चाट के आ जाते हो, ठीक है? कोई अपनी तहकीक करो, कोई अपना दिमाग खोलो, कोई बात समझ में आएगी। देखिए बिल्कुल इसने बोला ना कि इसे बड़े फख्र से बोला था, बरेलवी तो शाही कोई नहीं, खारजियों के पीछे नमाज हो जाती है। तो उसे कहा ना वो रवायत रखे, क्या भी कहेगा नहीं, मैंने तो अली मिर्जा से सुना था। तो हम वही कहते हैं कि जो वो थूकता है आप लोग वही चाट के आ जाते हो, ठीक है? कोई अपनी तहकीक करो, कोई अपना दिमाग खोलो, कोई बात समझ में आएगी। तो फिर यानी इसका मतलब है कि आपकी बात के मुताबिक ये शामिल है, ज़हन ने अपना मौक़िफ़ नहीं बदला, बस उसने मुनाफ़िक़त किया और मुनाफ़िक़ाना बात किया कि वो पीछे तो उन्हें काफिर कहता है और उन्हें अपना भाई नहीं मानता, लेकिन उसने अवाम में जो है ना पब्लिक को इकट्ठा करने के लिए उनको शिया भाई का, इसका यही मतलब ज़ाहिर हो रहा है।
اس نے اوپر کہا ہے کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں عبداللہ بن عمر نے کہا کہ خارجیوں کے پیچھے نماز. آپ نے کوئی دوسری بات کرنی نہیں ورنہ اپنا بھی وقت برباد کریں گے دوسروں کا بھی. اس کو کہے کہ خارجیوں کے پیچھے نماز عبداللہ بن عمر کی صحیح سند پیش کرو. بھائی ہمیں پتہ ہے یہ کہاں کہاں سندیں ہیں, ہمیں سب پتہ ہے عبداللہ بن عمر کے فتوے کا اور سندوں کا بھی, اس کے ذوف کا بھی. لاؤ بے شرم آدمی, میں بار بار کہہ رہے ہیں انتسام الہی کون ہے؟ اگر وہ کوئی غلط کرتا ہے ہم اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. اس کی بات میں اگر وہ شیعوں کو بھائی کہتا ہے ہم اس کے ساتھ نہیں کھڑے. اس کا عقیدہ ہے کیا عقیدہ شیعوں کے بارے میں, ٹھیک ہے, اور غلط ہے ہم اس کو چھوڑ دیں گے. اتسام الہی ظہیر بات صحابہ کیوں رہی اتسام الہی ظہیر؟ ابھی تو خارجی لگے ہوئے تھے. خارجی لے کے آؤ نا, نماز پڑھنا ثابت کرو جو جھوٹ بولا ہے, تاکہ تمہارے جھوٹ کو کھولوں میں ادھر, ٹھیک ہے. وہ روایت رکھ سامنے, تجھے پتہ ہی نہیں ہوگی روایت کدھر لکھی ہوئی ہے. تو سن کے آیا نا, وہ سنی سرائی جھوٹے کی نشانی سنی سرائی باتیں لاتا ہے, تو سن کے آ رہا تھا آگے. ہم آپ کو کہیں بھی نہیں جانے دیں گے. اب آپ کو خارجیوں کے پیچھے نماز اور مصنف ابن ابی شیبہ سے صحیح فتویٰ پیش کرنا پڑے گا عبداللہ بن عمر کا کہ خارجیوں کے پیچھے نماز. رسول اللہ فرماتے ہیں خارجی جہنم کے کتے ہو, کہتے ہیں ان کے پیچھے نماز. وہ کتوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہو, سند پیش کرو نا. اب آپ کو موقع دیا گیا, بعد میں کہو گے ریموو کر دیا, تو ریموو تو آپ کی جالتوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے نا. یہاں اگر فضول باتیں کرتے ہو, بغیر سند کے اور جھوٹی ضعیف روایتیں پیش کرتے ہو, وہ روایت پیش کرو, میں آپ کو اس کو ذوق بتاؤں. آپ کو ٹائم ضائع نہ کرو, ٹھیک ہے, ٹائم ضائع نہ کرو اور روایت لے کے آؤ. خارجیوں کے پیچھے نماز پڑھوا رہے تھے نا ہماری, پڑھواتا ہوں تجھے نماز میں خارجیوں کے پیچھے, لے کے آؤ روایت, ٹھیک ہے, روایت لے کے آؤ. نہ کرو اور روایت لے کے آؤ. خارجیوں کے پیچھے نماز پڑھوا رہے تھے نا ہماری, پڑھواتا ہوں تجھے نماز میں خارجیوں کے پیچھے, لے کے آؤ روایت, ٹھیک ہے, روایت لے کے آؤ. کھولو علی مرزا کے, ٹائم ضائع نہ کرو اور روایت لے کے آؤ. خارجیوں کے پیچھے نماز پڑھوا رہے تھے نا ہماری, پڑھواتا ہوں تجھے نماز میں خارجیوں کے پیچھے, لے کے آؤ روایت, ٹھیک ہے, روایت لے کے آؤ. کھولو علی مرزا کے لیکچر دوبارہ, پتہ ہی نہیں ہے تمہیں کدھر لکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اب سوچ رہا ہوگا یار یہ کیا, میں تو سنا تھا روایت صحیح ہے یہ وغیرہ, وہ یہی ہوتا ہے علی مرزا کے فالوورز کا. شاعری کوئی نہیں, بڑی تو فخر سے بات کی تھی, شاعری کوئی نہیں, تجھے میں بتاتا ہوں شاعری کوئی نہیں کیا چیز ہے یہ, تو لے کیا روایت. بھائی ہم ان لوگوں کے ساتھ بحث کرتے ہیں جس کو انجینئر کو سنتے ہیں, اس کے علاوہ نہ ان کے پاس کتاب ہے, نہ ان کو سند کا معلوم ہے, نہ علم حدیث کا معلوم ہے. ایسے لوگوں سے ہماری بحث ہے, ایسے جہلاء سے اور بیوقوفوں سے ہماری بحث پڑی ہوئی ہے. یہ تو ہمارا صبر اور ہماری ہمت ہے کہ ہم ان کو وقت دیتے ہیں, ان جہلاء کو وقت دیتے ہیں, ورنہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بحث کی جائے. دیکھیں ٹائم اوپر ہو گیا, گروپ کلوز ہونے لگا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے پاس 2 منٹ ہم اور دے رہے ہیں اوپر, یہ روایت پیش کر دیں, ٹھیک ہے, یا ہمیں پرسن میں پھر پیش کر دیں, ہم وہ پرسن والی اسکرین شاٹ ہے نا گروپ ہونے کے بعد, ہم لگا بھی دیں گے ادھر, اور اس کو جواب بھی دیں گے گروپ میں. بھائی آپ اس کے ساتھ فضول بحث کرو, گھنٹوں بحث کرو, زبانی کلامی کرنی ہے آپ نے, بالکل اس سے سند نہیں مانگنی, کتاب کا حوالہ نہیں مانگنا, زبانی کلامی بحث کرنی ہے آپ نے. اس کے ساتھ تو آپ لگے رہے, آپ صبح تک لگے رہے, فجر تک. لیکن اگر آپ نے سند مانگ لی تو دیکھ لے 2 منٹ میں بولتی بات ہوگی. اس لیے میں بھائیوں کو کہتا ہوں کہ ایک ٹاپک پہ ایک چیز پر بات کیا کریں. اب آپ نے کتنے ٹاپک ہم نے کھول لیے تھے, اس کے ساتھ ہماری غلطی ہے نا. کلمہ وہ مشرک اور یہ سب کچھ وہ, یہ تو بہانے ڈھونڈتے ہیں. اب ایک ہی ٹاپک کو پکڑ کے سند پوچھ لیے, خارجیوں کے پیچھے نماز کی سند لاؤ, کدھر ہے بھائی؟ اب آپ نے کتنے ٹاپک ہم نے کھول لیے تھے, اس کے ساتھ ہماری غلطی ہے نا. کلمہ وہ مشرک اور یہ سب کچھ وہ, یہ تو بہانے ڈھونڈتے ہیں. اب ایک ہی ٹاپک کو پکڑ کے سند پوچھ لیے, خارجیوں کے پیچھے نماز کی سند لاؤ, کدھر ہے؟ دیکھیں یہ تو لازم ہے نا کہ علی مرزا کا فالوور ہوتا ہی وہ ہے جو علمی یتیم اور علمی کھسی ہو. علمی بندہ تو علی مرزا کا فالوور ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیں یہ تو لازم ہے نا کہ علی مرزا کا فالوور ہوتا ہی وہ ہے جو علمی یتیم اور علمی کھسی ہو. علمی بندہ تو علی مرزا کا فالوور ہو ہی نہیں سکتا. جب ہمیں کوئی علی مرزا کا فالوور نظر آتا ہے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ علمی یتیم ہے یہ وہ سنی سنائی باتیں لے کے پھر جس کو تھوڑا علم علی مرزا کے ساتھ جو علمی لوگ تھے, مبین علمی بندہ تھا, ٹھیک ہے, قاسم علمی بندہ تھا, علی مرزا کو چھوڑ چکے ہیں. اور جو وہاں علمی یتیم تھے جن کو کچھ بھی کخ بھی نہیں پتا تھا, میں تو خود رہا نا علی مرزا کے ساتھ, وہ ابھی بھی علی مرزا کے ساتھ. اب کہو کیوں سند پوچھتے ہو, کیوں سند پوچھتے ہو, سند تو شاہی کوئی نہیں. اب کہو کیوں سند پوچھتے ہو, کیوں سند پوچھتے ہو, سند تو شاہی کوئی نہیں. اب کہو کیوں سند پوچھتے ہو, کیوں سند پوچھتے ہو, سند تو شاہی کوئی نہیں. اب کہو کیوں سند پوچھتے ہو, کیوں سند پوچھتے ہو, سند تو شاہی کوئی نہیں. بھائی سند کیوں پوچھتے ہو, سند تو شاہی کوئی نہیں. جہاں اس کھوتے نے اتنے جھوٹ ان کے گلے فٹ کر دیے ہیں, 60 سال ممبروں پر لعنت امام نسائی کا واقعہ, صلح حسن کی شرائط, ایک یہی صحیح ساتھ میں. بھائی سند کیوں پوچھتے ہو, سند تو شاہی کوئی نہیں. جہاں اس کھوتے نے اتنے جھوٹ ان کے گلے فٹ کر دیے ہیں, 60 سال ممبروں پر لعنت امام نسائی کا واقعہ, صلح حسن کی شرائط, ایک یہی صحیح ساتھ میں. بھائی سند کیوں پوچھتے ہو, سند تو شاہی کوئی نہیں.